بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. موجودہ حالات میں اگرچہ فزیکل تربیت کا سلسلہ منسوخ کر دیا گیا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. دوسرے بہت سے ذرائع ہیں، آپ ان سے مستفید ضرور ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، قسط وار میں آپ کو ہر اسٹیپ کے بارے میں بتاتی رہوں گی انشاءاللہ. اگر آپ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی کوئی قسط مس نہ ہو، یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پلے لسٹ میں ان اقساط کو ویڈیو کو آپ پلے لسٹ میں شامل کر لیں تاکہ آپ کو فوراً مل جائے، ورنہ یوٹیوب کی دنیا میں یہ دوبارہ ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. آج یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں جسمانی اور ذہنی تیاری، سفر سے قبل کے کرنے والے کام اور سفر کے دوران کرنے والے کام اور سفری بیگ وغیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا، جبکہ دوسری قسط میں سفر کے لیے ضروری سامان کے بارے میں بتایا جائے گا جس کا ادھورا تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ویئرس، اگر آپ اس سے مستفید ہوتے رہے اور مجھے یقین رہا کہ ہاں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میں اس کو کنٹینیو کروں گی. لیکن اگر مجھے جب بھی یہ ایسا لگا کہ نہیں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اور میری کوشش بیکار جا رہی ہے تو میں اپنی انرجی کسی اور طرف استعمال کروں گی. توجہ فرمائیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی بھی بات کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، لہذا مکمل توجہ سے سنیں. جہاں بھی سرخ بتی نظر آئے وہاں خصوصی توجہ سے سنیں. میں کوشش کروں گی کہ اس خاص لائن کو انڈر لائن ریڈ کلر سے کر کے آپ کو دکھایا جائے. حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے. ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ وہ حج ادا کرے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرے. ہم اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی زیارت کا موقع فراہم کیا. اس مقدس سفر پر روانگی کے لیے ہمارے جذبات کی جو کیفیت ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ سفر حج آسان فرمائے، آمین. آج سے ہر نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک کی تلبی شروع کر دیں. اس سے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور طلب بڑھتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے ساتھ اسے ترجمے پر بھی زور دیں اور مائنڈ میں رکھیں، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حج مبرور کی علامتیں کیا ہیں؟ زندگی میں مثبت تبدیلی آ جائے، یعنی یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مرد داڑھی رکھ لے اور عورت پردے کا اہتمام کر لے. اس کے علاوہ بہت سی مثبت تبدیلیاں ہیں. اور دوسرا یہ کہ غلط کام سے اجتناب شروع ہو جائے اور دل نیکی کی جانب مائل ہو جائے. اگر حج کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی اور جیسے گئے ویسے ہی واپس آ گئے تو یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے. سفر چاہے حج کا ہو یا عمرے کا، دونوں صورتوں میں چند کام روانگی سے قبل ضروری ہیں، وہ کر لیں. نمبر 1، اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں، ریاکاری اور اسراف سے پرہیز کریں. نمبر 2، گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے احتیاط کی نیت کریں. نمبر 3، والدین زندہ ہیں تو ان کی اجازت حاصل کریں. نمبر 4، قرض دار ہیں تو قرض ادا کریں اور امانتیں لوٹا دیں اور وصیت لکھ لیں. نمبر 5، بیوی بچوں اور زیر کفالت افراد کے لیے نان نفقہ کا انتظام کریں. نمبر 6، داڑھی مسلمان مردوں کی اور پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، جانے سے قبل اپنی پہچان مکمل کریں. نمبر 7، مناسک اور مسائل سیکھ کر جائیں. سعودی عرب میں پوری دنیا سے ہر مسلک کے مسلمان آتے ہیں. تعلیم و تربیت اندھی تقلید سے بہتر ہے. دوران سفر کرنے والے کام: اپنا اخلاق اچھا رکھیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اپنے ہمراہ جانے والے افراد بالخصوص خواتین سے شفقت کا معاملہ رکھیں،
کوئی مستند کتاب اپنے ہمراہ رکھیں۔ حنفی مسلک کی تمام کتابوں میں حج کے مناسک و مسائل یکساں ہیں۔ اگر حج کا سفر ہے تو کم از کم 2000 ریال فی حاجی، اور اگر عمرے کا سفر ہے تو کم از کم 1000 ریال فی زائر ہمراہ رکھیں۔ کوشش کریں پاکستان واپسی تک کم از کم 100 ریال باقی رہیں۔ پاسپورٹ اور ویزا۔ پاسپورٹ کے پہلے صفحے اور ویزا والے صفحے کی کاپیاں کروا لیں۔ ایک کاپی پاکستان میں گھر والوں کے پاس محفوظ کرا دیں۔ ایک کاپی ہر وقت اپنے ہمراہ رکھیں۔ ایک کاپی اپنے ہر بیگ میں ڈالیں تاکہ بیگ گم ہونے پر تلاش کیا جا سکے۔ ہو سکے تو موبائل میں پاسپورٹ اور ویزا کی تصویر محفوظ کر لیں۔ سعودی عرب پہنچتے ہی آپ کا پاسپورٹ معلم کا اسٹاف لے لے گا۔ سعودی عرب میں آپ سے کوئی بھی فرد یا پولیس والا پاسپورٹ کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو بوقت ضرورت اس کی کاپی ہوگی تو آپ کے کام آئے گی۔ البتہ آپ کو وہاں شناختی لاکٹ دیا جائے گا پہننے کے لیے۔ جسمانی اور ذہنی تیاری۔ سفر حرمین میں چلنا بہت پڑتا ہے، لہذا آج سے ہی چلنے کی عادت اختیار کریں۔ روزانہ کم از کم 2 کلومیٹر تیز قدم چلیں۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے لیے ورزش منتخب کریں۔ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں اور کھانے کے 20 منٹ بعد پانی پئیں۔ لفٹ کی بجائے سیڑھیاں استعمال کریں۔ ذہنی طور پر گرم موسم کے لیے تیار رہیں۔ حرمین شریفین میں موسم عموماً گرم رہتا ہے۔ سفر سے قبل دھوپ میں ننگے سر چلنے اور خوب پانی پینے کی عادت رکھیں۔ سفری بیگ۔ سفر کے لیے فی فرد کم از کم 2 بیگ درکار ہوتے ہیں۔ بڑا بیگ جس کی وزن کی حد عموماً 30 کلو ہوتی ہے۔ چھوٹا دستی بیگ یعنی ہینڈ بیگ جس کی وزن کی حد عموماً 7 کلو ہوتی ہے۔ وزن کی حد اور بیگ کے سائز کا معیار ہر ایئر لائن کا الگ الگ ہوتا ہے، لہذا اس سلسلے میں ایئر لائن کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ وزن کی حد میں یہ شامل نہیں ہوتے اور پوری دنیا میں مفت جاتے ہیں، مثلاً ویل چیئر، عصا، بیساکھی، بچوں کا اسٹرالر، بچوں کا ڈائپر بیگ، انسولین بیگ، خواتین کا کندھے کا بیگ۔ بیگ پر اپنا نام، پاسپورٹ نمبر، رابطہ نمبر واضح لکھیں۔ بیگ پر تالا لگا کے رکھیں۔ بیگ پر کوئی کپڑا یا نشانی ضرور باندھیں تاکہ بیگ ڈھونڈنا آسان ہو۔ دستی بیگ میں تیز دھار اشیاء، آتش گیر اشیاء اور مائع اشیاء نہیں لے جائی جا سکتی۔ اپنا سامان خود پیک کریں، کسی دوسرے کا سامان ہرگز نہ رکھیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ حاجی کیمپ میں کرنے والے کام اور دوائیوں کی پیکنگ اور اس کے بارے میں اور ضروری سامان لے جانے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔